حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، اور گر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گیا یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، آدم و نوح پیغمبر ہوئے حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہوئے الیاس کے حضرت موسیٰ، وقت پر بھی جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، بر محمد وآل محمد صلوات، شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، ایک بے مثل کردار عباس ہے، علی کے 18 ہی بیٹے علی ہیں، علی کے 18 ہی بیٹے علی
الصلوات. ایک مشہور و معروف اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم نے جو ہمارا نام رکھا ہے وہ رکھا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اس سے پہلے بھی ہمارا نام مسلمان ہی تھا. جو بھی اسلام کا پیروکار ہے اس کا نام مسلمان ہے. ہم اپنی بات کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ میرے پاس پونا گھنٹہ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ہم ڈسکشن کے انداز سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. میرے اندر نہ وہ انرجی ہے جو نوجوانوں کے اندر ہے، نہ جو جذبہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ علم کی جو بات ہوتی ہے وہ تحمل کا، غیر جذباتیت کا، صبر کا مطالبہ کرتی ہے. ہم جتنے کام ہوں گے، جتنے ٹھنڈے ہوں گے، جتنے غیر جذباتی ہوں گے، اتنی جو بات ہے وہ آسانی سے سمجھ پائیں گے. میں اپنی گفتگو کا آغاز 2 آیتوں سے کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نجات کا جو ذریعہ ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم روز محشر نجات پائیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں. اور دوسری یہ کہ بھائی نے یہ فرمایا کہ میں اتحاد بین المسلمین کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں، بلکہ اس سے آگے میں اتحاد بین الانسانیت میں بھی تھوڑا سا کام کر رہا ہوں اور اتحاد بین المذاہب میں بھی تھوڑا سا کام کر رہا ہوں. دوسری جو آیت ہوگی میری وہ اتحاد بین المذاہب سے متعلق ہوگی. اور جب ہم بین المذاہب کا تصور سمجھ لیں گے تو جو بین المسالک ہیں وہ بھی اس میں خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. پہلی آیت تو سورہ حج کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے، جو لوگ نصرانی ہوئے، جو لوگ ستارہ پرست ہوئے اور جو لوگ مجوسی ہوئے یعنی آگ پرست، والذین اشرکوا اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. ان اللہ علی کل شیء شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے علاوہ ہیں، ہمیں نہ مسلمانوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جہنمی ہیں یا وہ کافر ہیں، نہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں، جو مجوسی ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، یہاں تک کہ جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں صاف فرما رہا ہے کہ ہم ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. یعنی تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کی ان کے درمیان ضرورت نہیں ہے. تو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ یہ بتائیں کہ ہم آج مسلمان کیوں ہیں؟ اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں یہاں پہ؟ اسلامک اسٹڈیز کے ہاتھ کھڑا کریں گے؟ اچھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا اسلامک اسٹڈیز کا. بہرحال اس سوال کا جواب کوئی بھی دے دے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ میری بچیوں میں سے، بچوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ آج ہم مسلمان کیوں ہیں؟ جی بتائیں گے ذرا زور سے تاکہ مجھے کچھ معلوم ہو. کوئی بھی بتا دیں، کوئی بات نہیں اگر غلط جواب ہے
کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی بیٹا, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور بتائے گا؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی, ہمارے والدین مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں. جی ہمیں مذہب اسلام پہ پیدا کیا کیونکہ ہمارے والدین جو ہے وہ مسلمان تھے. جی انبیاء کے تسلسل کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. جی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نبی ہونے پر. نہیں بیٹا, میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم, یعنی چلیں میں اس کو دوسرے انداز سے کرتا ہوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ 70 سے ابو نہیں, 4200 مذاہب ہیں. بڑے جو ہیں وہ 10 ہیں, یہودیت, عیسائیت, اسلام, ہندوازم, بدھزم, شنتوازم, سکھازم, تاؤازم. ٹھیک ہے, اور بڑے جو ہیں تقریباً 10 ہیں. اس کے علاوہ 4200 مذاہب اور ہیں دنیا کے اندر. بیٹا پیچھے سے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, کوئی بتا رہا تھا کچھ. جی وہی جواب تھا, بتا دیے. وہی جواب تھا, وہی جواب تھا جو انہوں نے دیا تھا. جو انہوں نے کہا. دیکھیں بنیادی طور پہ, جی اسلام ایک مضبوط ضابطہ حیات ہے. نہیں, یہ تو بیٹا ہم اس وقت بات کہیں گے نا کہ جب ہم نے 4200 مذاہب کا مطالعہ کر لیا ہو, یا کم از کم 10 بڑے مذاہب کا مطالعہ کر لیا ہو, پھر ہم اس نتیجے میں پہنچے ہوں کہ جی اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. باقی مذاہب جو ہیں وہ اس میں مکمل ضابطہ حیات یا مکمل رہنمائی نہیں ہے. یہ بات تو ہم اس وقت کہیں گے نا کہ جب ہم دوسروں کا مطالعہ کر چکے ہوں گے. مثال کے طور پہ میرے سامنے 2 کھانے رکھے ہوئے ہوں, ایک قورمہ ایک بریانی. میں بریانی کھا کر یہ کہوں کہ ان دونوں میں سے سب سے زیادہ مزے کی جو ہے نا وہ بریانی ہے, تو یہ میرا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ صحیح ہوگا؟ کیوں؟ تو میں نے ابھی دوسرے کو چکھا ہی نہیں ہے, اس کی میں نے سیمپلنگ ہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب 4200 مذاہب کا مطالعہ ہی نہیں کیا تو ہم جو ہے وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا مذہب جو ہے وہ صحیح ہے؟ چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ریسرچ سے ہے, میں ایک پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوں, اور میں بھی ان سارے اسٹیجز سے گزرا ہوں. مدرسے میں پڑھا ہے, پھر عالم کا کورس کیا, حفظ کیا, مفتی کا کورس کیا, ایم فل کیا, پی ایچ ڈی کیا, مدرسوں میں پڑھاتا رہا, یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا, کالج میں پڑھاتا رہا. تو معلوم یہ چلا کہ ہم جس چیز پر غصہ ہوتے تھے نا, ہم جس چیز پر جو ہے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے, تو وہ بات ہمیں بھی صحیح نہیں پہنچی تھی. اچھا ابھی میں اسلام کی بات نہیں کر رہا. اسلام میں دیکھیں 2 بڑے مسلک ہیں, سنی مسلک الگ ہے, شیعہ مذہب الگ ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اس وقت موبائل میں 190 مسلمانوں کے فرقے ہیں جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر. 190 جن کے نام میرے پاس موجود ہیں. تو اس میں سے اسلام میں سے کون سا فرقہ جو ہے وہ فرقہ ناجیہ ہے, نجات والا ہے, کون سا فرقہ برحق ہے؟ میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اس وقت اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ جہاں میں پیدا ہو گیا ہوں. میں دیکھیں اتفاق سے ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا نا,
ٹھیک ہے. اچھا میرے والدین جو ریچولس کرتے تھے یا جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے میں نے اس کو ہی حق سمجھا. جس طرح روزے رکھتے تھے, روزہ 12 منٹ پہلے کھولتے تھے تو میں اس کو سمجھتا تھا کہ یہی برحق ہے, اور جو لوگ 12 منٹ دیر سے کھولتے تھے میں اس کو سمجھتا تھا کہ یہ برحق نہیں ہے. تو اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو میں جو اس وقت مسلمان ہوں نا, وہ انٹلیکچوئل لیول پہ نہیں ہوں, سمجھ بوجھ کے نہیں ہوں. میں اس وقت جو مسلمان ہوں وہ ایموشنل لیول پر ہوں. میری جذباتی وابستگی ہے میرے والدین کے ساتھ, میرے ریچولز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر ہم آج کی اس محفل میں یہ تھوڑی سی بنیادی بات سمجھ لیں نا تو ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسپیس دینا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا میری جذباتی وابستگی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے والدین کو, اپنے دادا دادی کو, اپنے نانا نانی کو سارے وہ ریچولس کرتے دیکھا ہے. تو میری ان سے نا شناسائی ہے, میری ان سے, وہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے وہ سارے اعمال نا. میرے نزدیک وہ اجنبی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بت کے آکے کھڑا ہو کے جھکتا ہے یا اس کو پرنام کرتا ہے یا اس کی پوجا کرتا ہے, میرے لیے وہ اجنبی ہے. اجنبی اس لیے ہے کہ میں نے وہ دیکھا نہیں ہے کبھی. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ سب نماز میں کیسے ہاتھ باندھتے ہیں؟ باندھ کے دکھائیں ذرا. ٹھیک ہے. سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں, الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا. اس کو کریں ذرا پریکٹس, باندھیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سیدھا ہاتھ نیچے کر دیں, الٹا ہاتھ اوپر کر دیں. تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے, تھوڑا سا ان یوزول لگ رہا ہے نا, کیونکہ میں ساری زندگی اس طرح باندھتا آیا ہوں, اب میں نے تھوڑا سا چینج کر لیا ہے تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے, مجھے نیا نیا لگ رہا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں واپس نہ ویسے ہی کر لوں جیسے میری ایک عادت ہے. تو جو یہاں پر جو چیز کام کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ میری سائیکالوجی کام کر رہی ہے, میری ہیبٹ کام کر رہی ہے. جو جس چیز کا میں نے عادی بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو, وہ اس وقت کام کر رہا ہے, یعنی میری نفسیات کا عمل دخل ہو گیا یہاں پہ. بالکل اسی طریقے سے میں جہاں پیدا ہو گیا ہوں, میں اسماعیلی گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں, یا میں ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں, یا آغا خانی پیدا ہو گیا ہوں, یا سکھ پیدا ہو گیا ہوں, تو ہر شخص سے آپ ملیں گے جو جہاں پیدا ہو گیا نا تو اس کی جذباتی وابستگی اس سے ہے, اور دوسرے کے بارے میں اس کا منفی تصور ہے. تو میرا کام اس وقت یہ ہے کہ جو دوسرے کے بارے میں منفی تاثر ہے نا وہ اس کو میں کم کر سکوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ تھائی لینڈ میں بدھسٹ جو مونکس ہوتے ہیں, سادھو کہتے ہیں, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. ان سے میں سوالات کر رہا تھا کیونکہ ان کا جو لباس تھا وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہمارے یہاں احرام باندھتے ہیں, 2 چادریں اور سر منڈواتے ہیں, تو بالکل وہ ہمیشہ ایسے رہتے ہیں. اور ہم لوگ احرام میں یہ حصہ مرد جو ہے وہ اپنا شانہ کھلا رکھتے ہیں, یہ بازو, وہ بھی اس طرح. تو میں ان سے بہت سارے سوالات کر رہا تھا کہ مجھے آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسلام سے ملتی جلتی لگتی ہیں. تو جب میں ان سے کافی سوالات کر چکا تو ایک مونک نے مجھے کہا, اچھا آپ ذرا اسلام کے بارے میں بتائیے. تو میں ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ دوسرا مونک جو تھا برابر میں بیٹھا وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے مسلمان کیا ہے, مسلمانوں کا ایک پتھر ہے مکے کے اندر کالے رنگ کا, یہ اس کی پوجا کرتے ہیں, اس کی ورشپ کرتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں یہ آپ نے دیکھ کے فیصلہ کر لیا, ہم اس کی ورشپ نہیں کرتے, ہم اس کی پوجا نہیں کرتے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ جس طرح ہم نے ہندوؤں کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ یہ ہندو جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے بدھسٹ لوگوں نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے ہم کالے پتھر کی پوجا کرتے ہیں جو کالے رنگ کا ہے مکے میں, اور اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں, اسی کی عبادت کرتے ہیں, جبکہ حقیقت اس سے الگ ہے. تو حقیقت کب آشکارا ہوئی؟ جب آپس میں بیٹھے, ڈسکشن ہوا, اپنی بات کو سمجھایا اور ان کی بات کو سنا, اس وقت حقیقت آشکارا ہوئی.
ایک دفعہ میں مندر میں گیا، یہاں کراچی میں سول ہاسپٹل کے پیچھے ایک آبادی ہے نارائن پورہ، تو وہاں پر جو ہے ہمیں ایک پنڈت نے ہندو مذہب کا تعارف کرایا، اور اس نے اپنی بات شروع کری توحید سے، کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک خدا کا تصور ہے جس کو ہم ایشور کہتے ہیں، اور دوسرے خداؤں کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا ہمارے یہاں حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، دوسرے کا قتل حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، بالکل اسی طریقے سے شرک حرام ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر یہ اتنے سارے جو بت رکھے ہوئے ہیں آپ کے یہاں مندر میں، یہ پھر کیا ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے شاہ عبد القادر جیلانی اور ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں، جن کی ہم نے ایک مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے واسطے سے ایشور سے دعائیں کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں بھی لوگ مسلمانوں یہاں کرتے ہیں کہ بزرگوں کا نام لے کر جو ہے اور ان کو واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، مسلمانوں کے بارے میں بھی غیر مسلموں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے دوسروں کی فکر سے زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے، کہ میں مجھ تک جو سچائی پہنچی ہے، مجھ تک جو سچ پہنچا ہے، مثال کے طور پہ مجھ تک یہ سچ پہنچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں ہر حال میں سچائی پہ کھڑے رہنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خیانت نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سچائی ہے نا جو ہم تک پہنچی۔ تو مجھ سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ فیصل، جو سچائی تم تک پہنچی تھی تم نے کیا اس کو قبول کر لیا تھا؟ زبان سے تو تم کہتے تھے کہ خیانت جو ہے وہ بری چیز ہے، مگر پیپر کے معاملے میں تم، امتحانات میں تم خیانت کرتے تھے، تم جانتے تھے کہ چوری جو ہے وہ منع ہے، مگر تم چھوٹی موٹی چوری کر لیا کرتے تھے، کبھی تم نے کسی کا پین چرا لیا، کبھی تم نے حکومت کا ٹیکس چرا لیا، کبھی تم نے فلاں چیز چرا لی۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ غیبت جو ہے وہ حرام ہے، یہ سچائی تم تک پہنچی ہے، تو کیا تم نے اپنے آپ کو کبھی اس غیبت سے روکا؟ اور جب تم کسی کے بارے میں غصے میں آتے تھے تو اس کے بارے میں جو تمہارے منہ میں آتا تھا تم بول دیتے تھے، تو بتاؤ اس سچائی جو تم تک پہنچی تھی کیا تم نے اس کو قبول کیا تھا؟ کیا تم اس پہ ہر حال میں کھڑے رہتے تھے؟ تم تک یہ سچائی پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی کارخانہ قدرت کو چلانے والا ہے، کہ تو کیا تمہارا یقین تھا اس بات کے اوپر کہ تم اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر خواہش کو، ہر حاجت کو، ہر تقاضے کو، ہر مصیبت کو اس کے سامنے پیش کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اور دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، وہ میرا شیعہ بھائی یا میرا سنی بھائی یا میرا سکھ بھائی یا میرا ہندو بھائی نہیں ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میرا اپنا مسئلہ ہے، کہ میرے پاس جو سچائی پہنچی میں اس پہ ہر حال میں کھڑا رہا یا نہیں رہا۔ اور اس معاملے میں نا ہر انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے تنہائی میں جا کر۔ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں صحیح فیصلے پر پہنچ سکتا ہے کہ میں سچائی پر ہوں یا نہیں ہوں، یا مجھے دوسرے کی فکر زیادہ ہے کہ دوسرا یہ کام نہ کرے، دوسرا برائیوں سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم،
تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر وہ گمراہ ہے اور تم ہدایت پر ہو. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ کافرہ تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم ان کو طلاق دے دو، کیونکہ ہر شخص کا جو دین معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے. وہ نہ اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، نہ بیوی شوہر کی ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ ہر شخص قیامت کے دن اکیلے حاضر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کو فرمایا اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم قیامت کے دن میرے آسرے پہ نہ رہنا، تم جو ہے وہ جنت میں اپنے اعمال کی بدولت جاؤ گی، اور میں جو ہوں وہ جنت میں اپنے اعمال کی بدولت جاؤں گا. کوئی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. لیس الانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا وسیع الظرف مذہب ہے کہ اس نے آپ کو عیسائی عورت سے اور یہودی عورت سے، اہل کتاب کی عورت سے نکاح تک کی اجازت دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ماں جو ہے ایک یہودی عورت کو بنا سکتے ہیں. اسلام تو یہ ہے. لوگ اس میں سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ جی پھر تو بچے یہودی ہو جائیں گے. میں نے کہا اصل میں تو یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کرنے کا بنتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. اور بچے جو ہے وہ بنیں گے والدین میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا رویہ بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا. اگر باپ کا رویہ اچھا ہوگا اور باپ مسلمان ہے تو بچے وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ مذہب چننا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، ہمیں اس جیسا بننا ہے. اور اگر ماں کے اخلاق اچھے ہوں گے تو ماں کی طرف مائل ہوں گے. دوسری آیت جو سورہ حج کی ہے، اس کے بعد پھر ہم سوال و جوابات لے لیں گے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹاتے نہ رہیں تو اگر کسی کی بھی حکومت آئے تو لہدمت صوامع، مثال کے طور پہ دنیا میں اگر عیسائیوں کی حکومت آ جائے تو وہ یہ چاہیں گے نا دنیا سے سارے مندر، یہودی، مسلمان، سکھ، دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں اور ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ ڈھا دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی ایسی نیت کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے مذاہب والے کو ختم کر دوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرا گروہ کھڑا کرتے ہیں، اور وہ گروہ اس گروہ کو جس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب والوں کی عبادت خانے گرا دیں، وہ مندر کو گرا دیں، چرچ کو گرا دیں، سینیگاگ کو، یہودیوں کی عبادت خانوں کو گرا دیں، مساجد کو گرا دیں، جہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، یعنی مندر ہو وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ایشور کے نام سے، کلیسا ہو جہاں پہ گاڈ کے نام سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سینیگاگ ہو یہودیوں کی عبادت گاہ ہو جہاں پہ اللہ کا ذکر جو ہے گاڈ کے نام سے کثرت سے کیا جاتا ہے، چاہے مساجد ہوں جہاں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے. تو اللہ فرما رہا ہے ان عبادت گاہوں کو گرانے کا اگر کوئی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کو کھڑا کر دیتا ہے اور اس کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے حکمراں آئے مگر آپ کو جو ہے آج بھی 5000 سال پرانے مذاہب، 10,000 سال، 8,000 سال پرانے نہ صرف مذاہب ملتے ہیں بلکہ ان کی عبادت گاہیں بھی ملتی ہیں صحیح سالم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ دوسرے مذاہب بھی باقی رہیں. یہ ایسا ہی ہے بالکل کہ میں آپ سے ایک ٹیسٹ لوں اور اس کے اندر آپ کو MCQs دوں اور اس میں جو ہے پہلے سے لکھ دوں کہ یہ جو B اور C ہے نا یہ غلط ہے، A صحیح ہے، آپ A پہ ہی ٹک کریں. تو پھر وہ ٹیسٹ کیا ہوا؟
وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے، ہمیں جس امتحان کے لیے بھیجا ہے، وہ امتحان اسی میں تو ہے کہ دوسری چیزیں باقی رہیں، دوسرے مذاہب باقی رہیں، دوسری برائیاں باقی رہیں، تو ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکیں نہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ، یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے کے ہاں آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز رہے ہیں، اور ہر گھر میں اس ہندو کے گھر میں ہندو پیدا ہو رہا ہے، عیسائی کے گھر میں عیسائی پیدا ہو رہا ہے، یہودی کے گھر میں یہودی پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ ہمارے گھر کے اندر سچ موجود تھا اور ہمیں بچپن سے ہی سچ ملا۔ تو اب ہمارا امتحان جو ہے وہ زیادہ سخت ہے کہ ہم اس سچائی پر کھڑے رہتے ہیں یا نہیں، یا ہم اپنی نفس پرستی کرتے ہیں، یا ہم دوسرے کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، میری آپ سب کو مشورہ اور درخواست یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ اور آیت کا اگلا حصہ ہے ولا جنوبا الا عابری، اور بالکل اس طرح نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو۔ تو جس طرح ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر ہم ان الفاظ کو سمجھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ہم شراب کے نشے میں تو نہیں ہوتے، ہم اپنے کاموں کے نشے میں ہوتے ہیں، ہم موبائل کے میسیجز کے نشے میں ہوتے ہیں، ہم اپنے دھن میں ہوتے ہیں، ہم اپنے اسائنمنٹ، اپنے کام، اپنے امتحانات، اپنی مشغولیات کے نشے میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ تو یہ چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی۔ اس میں سے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ یہ جو 2 آیات ہیں سورۃ الحج کی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا، اس کا گھر جا کے مطالعہ کریں موقع ملے تو۔ اور دوسری آیت بھی اسی صورت کی ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹاتا نہ رہے تو ڈھا دیے جائیں مندر بھی، کلیسا بھی، سینیگاگ بھی اور مساجد بھی۔ تو یہ 2 آیتیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ایک تو ہمیں دوسرے کے بارے میں فیصلہ کن رویہ اختیار نہیں کرنا، اور پاکستان میں تو ویسے بھی پیغام پاکستان کے عنوان سے ایک ڈاکومنٹ ایک سائن ہوا ہے جس میں 500 علماء نے شروع میں دستخط کیے ہیں کہ ہمیں دوسرے کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنے منفی جو اس کی مذہبی رواداری کے خلاف ہوں، اور اب تو اس پہ تقریباً 6000 کے قریب علماء نے دستخط کر دیے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ ڈاکومنٹ نہ بھی ہو تو ہمیں ہماری جو نجات ہے وہ دوسرے کے معاملے سے زیادہ اپنے معاملے پر ہے کہ اگر ہمارے اعمال کتنے درست ہیں، ہم کتنے حق اور سچ پہ قائم ہیں۔ تو یہی چند گزارشات آپ سے کرنی نے باتیں کہی ہیں، اس کی سمری اور خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں دوبارہ سے۔ جی میں نے بنیادی طور پہ آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ہم مسلمان اتفاقی مسلمان ہیں، وی آر مسلم بائی چانس، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم نے شعوری طور پہ مذاہب کا مطالعہ کر کے اپنے لیے مذہب کا چناؤ نہیں کیا۔ تو یہی کام ہندو بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی بائی چانس پیدا ہو گیا، عیسائی بھی کر رہے یہی کام کہ وہ بائی چانس پیدا ہو گیا، اور وہ صرف پیدا نہیں ہوا، جس طرح ہم اپنے مذہب کو برحق سمجھتے ہیں اور اس کے لیے مرنے کو تیار ہیں،
لڑنے کو تیار ہیں. بالکل اس کا رویہ بھی مذہب کے ساتھ یہی ہے. میں نیپال جاتا ہوں, دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تو وہاں پہ ہندو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے نا وہ سناتن دھرم ہے. سناتن دھرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے, بلکہ یہ عین فطرت کے کچھ تقاضے ہیں, اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو ان کی بھی وابستگی, ان کی بھی جسٹیفیکیشن ہے اپنے مذہب کے ساتھ. ٹھیک ہے, عیسائی کے ساتھ بات کریں آپ تو وہ اپنے دلائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کریم کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو, اہل کتاب کو دعوت دیجئے اس ایسی بات کی طرف جو آپ کے اور ان کے درمیان مشترک ہے, کہ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے, ولا نشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جو ارباب ہیں, پالنے والے ہیں, ان کو معبود نہیں بنائیں گے. تو ہمیں جب بھی دوسرے مسالک والوں سے بات کرنی چاہیے, کامن چیزوں پر بات کرنی چاہیے, کامن چیزوں سے بات شروع کرنی چاہیے جو ہمارے ان کے درمیان مشترک ہوں. تو میں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ ہم بائی چانس مسلم ہیں, ہم بائی چوائس مسلم نہیں ہیں. تو جو مارجن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اٹھائیں, وہ ہمیں مارجن, وہ گریس ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی دینا چاہیے, وہ اسپیس ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی دینی چاہیے, کہ جس طرح ہماری مذہبی وابستگی اپنے مذہب کے ساتھ ہے, بالکل اسی طریقے سے اس کی وابستگی اپنے مذہب کے ساتھ ہے. اسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, مجوسی ہوں, مشرک ہوں, صابی ہوں, یہودی ہوں, نصرانی ہوں یا ایمان والے ہوں, اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. تو اب اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری جو پہلو تھا میری گفتگو کا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ دوسرے مذاہب جو میرے نزدیک باطل ہیں, غلط ہیں, برحق نہیں ہیں, وہ بھی باقی رہیں اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا یہ حصہ ہے, اور یہی امتحان کا تقاضا ہے کہ انسان کے پاس غلط جواب دینے کا بھی آپشن ہونا چاہیے. اگر غلط جواب دینے کا آپشن نہیں ہوگا تو پھر امتحان اس کا کیا رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے میری بات کا خلاصہ اور اس کی سمری. جی آگے آ جائیں ورنہ مجھے آنا پڑے گا ادھر. السلام علیکم سر. سر آج کل یہ چند سالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں یہ ان میں شدت آ رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ دیکھیں, ایک تو یہ مسئلہ چند سالوں سے نہیں ہو رہا. اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو جادوگر اور مجنون کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو گستاخی ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی, یہ ہر نبی کے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کو الا قالوا ساحر او مجنون, سورہ 51 کی آیت نمبر 52 ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, سورہ ذاریات کی آیت نمبر 52 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, دیکھیں یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ عیسائی ممالک میں جائیں, وہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ نہ صرف الفاظ کہے جاتے ہیں بلکہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو علمی جو کتاب ہوتی ہے اس کا جواب جو ہے وہ علمی کتاب ہی ہوتا ہے. ان کو جتنی معلومات ان کو بتا دی جاتی ہے نا, وہ اس پر کمنٹس کرتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, تو آج ہمارے پاس یہ اپرچونٹی اور یہ موقع ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو, فیس بک کے تھرو دنیا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق رکھ سکتے ہیں.
آپ اگر سورۃ البقرہ پڑھی ہیں جس میں یہ یہودی کچھ گستاخی کر رہے تھے، وہ گستاخی یہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ رہے تھے۔ رائنا کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف دیکھیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارے چرواہے۔ تو ان کی مراد جو تھی وہ گستاخی والے کلمے سے تھی۔ تو اس کے دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی یہ کہنے لگے۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن کریم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم رائنا کا لفظ نہ کہو، تم انظرنا کا کہو کہ ہماری طرف نظر التفات کیجیے، جس کے دوسرے معنی نہیں ہیں انظر کے، رائنا کے 2 معنی نکلتے تھے۔ اب یہ آپ آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے، اب یہ گستاخی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہودی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ایمان والے بھی وہاں موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو معاف کیجئے۔ تو ہمارا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ ہم اس کو انٹرنیٹ کے تھرو، فیس بک کے تھرو، یوٹیوب میں چینل کے تھرو ہم اپنا کانٹینٹ وہاں پہ ڈالیں، اور جو سوالات ہیں اس کے ہم جواب دینے کی علمی طور پہ کوشش کریں۔ جب ہم یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور جذباتی تقریر کرتے ہیں تو دنیا کے سامنے ہم اپنا جذباتی چہرہ پیش کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے دوست نے مجھ سے پہلے ایک بہت جذباتی تقریر کری، اور آخر میں کیا ہوا کہ اس کی انرجی جو ہے نا وہ بالکل بیٹھ گئی، کوئی الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ تو جب ہم اپنی انرجی، اپنی طاقت جذباتیت سے ظاہر کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر علمی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، غیر جذباتی طور پر سوچنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ تو ہم جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے روڈ بلاک کرتے ہیں، اپنے سگنل توڑتے ہیں، اور ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو کیا جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ ایک عجیب سی بات اگر سوچیں، ایک میں مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جائے کوئی، اور میرے والد کو آ کے ایک شخص گالی دے رات کی 12 بجے، اور وہ چلا جائے، ٹھیک ہے، وہ 12 بجے کا ایک ایونٹ تھا، ایک انسیڈنٹ تھا، 5 منٹ کے لیے ہوا، جس نے مجھے بہت شوق پہنچایا اور بہت تکلیف دی کہ میرے والد کو میرے سامنے گالی دی اس نے، ٹھیک ہے۔ مگر صبح اٹھ کے میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو پکڑ کے بتاتا ہوں کہ میرے والد کو گالی دی، میرے والد کو گالی دی۔ رات تک جو واقعہ ہو چکا تھا وہ صرف مجھے پتا تھا، میرے والد کو پتا تھا، یا اس شخص کو پتا تھا جس نے گالی دی تھی۔ صبح ہونے تک میں نے 50 لوگوں کو بتا دیا۔ جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب تھے، وہ ڈاکو تھے، تو وہ تبلیغی جماعت کے اندر جو ہے وہ چلے گئے، میرے خیال میں شاید چھوڑیے یہ لطیفہ یہاں سنانے کا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے پاس کتنا بڑا موقع ہے کہ آپ ان کے سوالات اٹھائیے اور اپنے جوابات دے دیجئے۔ آپ کے جواب اچھے ہوں گے تو آپ کے اپنے دوست ہی اس کو شیئر کریں گے، اور لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ آپ کی بات جو ہے، وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو علمی دنیا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ سوالات جو دنیا میں اٹھائے جاتے ہیں ہم اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہمیں وہی کرنا چاہیے جو قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ اب دیکھیں، پورا قرآن کریم پڑھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کی گستاخی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی سزا بیان نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ آپ جب واپس مدینے سے آئے فتح مکہ کے موقع پہ تو آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج تم میرے لیے ایسے ہو جیسے یوسف کے بھائی، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا تو میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو ہم معاف کر کے ایسے لوگوں کو جن کو علم نہیں ہے، تو ہم اسلام کا صحیح تصور، صحیح دعوت پیش کر سکتے ہیں، صحیح چہرہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے صحیح سے، اپنی کوشش سے علمی جوابات حاصل کریں، اور گفتگو کی، اب اس نے گفتگو کی ہم اس کا گفتگو سے جواب دیں۔ اس سے کیا ہے کہ دنیا کے سامنے ہمارا کانٹینٹ جائے گا، دنیا کے سامنے ہمارے جذباتیت چاہتے ہیں، وہ کمنٹس کرتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اخلاق جب
دنیا کے سامنے رکھے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں یا ہم تلوار اٹھانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دیکھو یہ وہی تو ہے کہ جو اسلام ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح تو ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اخلاق کے زور پہ نہیں پھیلا، اور ہم تلوار کی ہی بات کرتے ہیں۔ تو موضوع جو ہے وہ ذرا سا نازک ہے، ہمیں اس میں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو ہے میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور میرا فیس بک ہے مفتی فیصل جاپان والا کے نام سے، یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ مجھے ان باکس میں سوال بھی کر سکتے ہیں، اور میں کسی جگہ غلط ہوں تو میری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، ہر وقت جو ہے وہ اپنی غلطی سے رجوع کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی بیٹا۔ یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد، ایک پل میں مصطفیٰ کو عیش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عیش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے پھر ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد، من محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔